الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين اما بعد. برادران عزیز، بزرگان محترم، میں نے پچھلے جمعے عرض کیا تھا کہ اللہ تعالی ہمیں جو نعمت عطا فرمائیں اس نعمت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، اور اللہ تعالیٰ کے شکر کا مطلب یہ ہے کہ زبان سے بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں اور اپنے عمل سے بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والا کوئی کام نہ کرے، اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والا کوئی کام نہ کرے. اور میں نے 14ویں پارے کی آیت آپ حضرات کے سامنے پڑھی تھی کہ بھائی دیکھو اللہ تعالیٰ نے اس کی مثال دی ہے قرآن پاک میں کہ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً. اللہ تعالیٰ ایک مثال دے رہے ہیں ایسی بستی کی کہ جو بستی اطمینان کی زندگی گزار رہی تھی. یأتیہا رزقہا رغدا من کل مکان، ہر طرف سے فراوانی کے ساتھ رزق عطا ہو رہا تھا. یأتیہا رزقہا رغدا من کل مکان فکفرت بانعم اللہ، لیکن انہوں نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی تو اس کا خمیازہ یہ بھگتنا پڑا کہ فأذاقها اللہ لباس الجوع والخوف بما كانوا یصنعون، کہ ان کے کرتوت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں بھوک کا اور خوف کا لباس پہنا دیا. انہوں نے ناشکری کی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں خوف کا اور بھوک کا لباس پہنا دیا. تو جو نعمت فراوانی کے ساتھ آ رہی تھی، امن و امان اور اطمینان کی زندگی گزار رہے تھے، جب اللہ تعالیٰ کی ناشکری انسان کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس نعمت کو اس عذاب سے بدل دیتے ہیں کہ جو فراوانی کے ساتھ رزق آ رہا تھا اللہ نے بھوک مسلط کر دی، امن و امان کی زندگی گزار رہے تھے اللہ تعالیٰ نے خوف کا عذاب مسلط کر دیا. یہ اللہ کا عذاب ہوتا ہے، لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم اس کو عذاب سمجھتے نہیں، اس سے عبرت نہیں حاصل کرتے اور اپنے کرتوتوں سے ہم باز نہیں آتے. میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ سورہ سبا میں اللہ تعالیٰ نے قوم سبا کا ذکر فرمایا ہے کہ اللہ کی کیا نعمتیں تھی، انہوں نے کیا ناشکری کی تو اللہ نے کیا عذاب ان پر مسلط فرمایا. تو مجھ سے کچھ ساتھی کہنے لگے کہ وہ سورہ سبا میں جو اللہ تعالیٰ نے جو آیات اس سلسلے میں بیان کی ہیں وہ بھی بیان فرما دیں. تو میں نے کہا اچھا موقع ہے کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے سورہ سبا میں دونوں منظر کھینچے ہیں. سب سے پہلے حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام پر اللہ کی جو نعمتیں ہوئی تھیں، خاص نعمتیں اللہ نے فرمائی تھیں، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا اور کس طرح انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا. اللہ تعالیٰ نے اس شکر کی وجہ سے ان کی نعمتوں میں کتنا اور کیسا اضافہ فرمایا. اس کے بعد، اس کے متصل بعد اللہ تعالیٰ نے قوم سبا کا ذکر فرمایا کہ لَقَدْ كَانَ لِسَبَإٍ فِي مَسْكَنِهِمْ آیَةٌ، کہ دیکھو ہم نے انہیں بھی نعمتیں دی تھیں لیکن انہوں نے ہماری نعمتوں کی ناشکری کی تو ہم نے ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا. ہم نے ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا. یہ قرآن پاک کی کہ یہ جو رکوع ہے یہ بڑی اہمیت کا حامل ہے، خاص طور پہ اس موقع پر جب اللہ تعالیٰ ہمیں نعمت عطا فرما رہے ہوں اور ہم اللہ تعالیٰ کی نعمت پر جشن منا رہے ہوں تو یہ دو رکوع اپنے سامنے رکھنا ضروری ہے
کہ دیکھو ہمارا جشن غیر مسلموں کے جشن کی طرح نہیں ہے، ہم مسلمان ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن پاک کی دولت عطا فرمائی ہے، ہمیں اس میں جشن منانے کا طریقہ بھی سکھایا ہے۔ اگر ہم غیر مسلموں کی طرح اپنی خوشیوں پہ جشن منائیں گے تو اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کو عذاب سے تبدیل فرما دیں گے، اور اللہ نے فرما دیا بھی ہے یہ عذاب ہم پر مسلط ہے۔ میں عرض کروں گا کہ کیسے مسلط ہے، لیکن ہم عبرت نہیں حاصل کر رہے۔ یہ تو حضور اقدس سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا صدقہ ہے کہ اللہ اس امت کو ایسے عذاب میں مبتلا نہیں فرماتے جس میں کسی امت کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے۔ آپ نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی تھی کہ یا اللہ میری امت کو صفحہ ہستی سے نہ مٹانا، اللہ تعالیٰ نے یہ دعا حضور کی قبول فرمائی تھی۔ تو الحمدللہ حضور کی دعا کی برکت سے ایسا عذاب تو اس امت پہ نہیں آئے گا کہ یہ صفحہ ہستی سے مٹ جائے، لیکن اس سے چھوٹے چھوٹے عذاب مسلسل آ رہے ہیں۔ ضرورت اس کی ہے کہ ہم ان عذابوں سے عبرت حاصل کریں، اپنے عمل کی اصلاح کریں۔ اب یہ جو سورہ سبا کی آیات ہیں، اس میں شروع میں حضرت داؤد علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں مذکور ہے کہ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا، ہم نے داؤد کو اپنی خاص نعمت عطا فرمائی تھی۔ ایک نعمت تو یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے نبوت اور رسالت عطا فرمائی، دوسری نعمت اللہ تعالیٰ نے یہ عطا فرمائی تھی کہ آپ کو پورے عالم کی بادشاہت عطا فرمائی۔ پورے عالم کی اللہ تعالیٰ نے آپ کو بادشاہت عطا فرمائی، یہ خاص نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی تھی۔ پھر ایک اور نعمت یہ دی کہ ہم نے کہا کہ یا جبال اوبی معہ والطیر، ہم نے پہاڑوں سے کہا کہ دیکھو جب داؤد ہمارا ذکر کریں تو تم بھی ان کے ساتھ ذکر دہرایا کرو۔ والطیر، پرندوں کو بھی مسخر کر دیا، پرندوں سے بھی کہا کہ جب داؤد ہمارا ذکر کیا کریں، زبور پڑھا کریں، تو ان کے ساتھ تم بھی پڑھا کرو۔ آپ سوچئے کہ کیا منظر ہوگا کہ حضرت داؤد علیہ الصلاۃ والسلام اللہ کی تسبیح بیان فرما رہے ہوں، زبور پڑھ رہے ہوں، اور ان کے ساتھ پہاڑ بھی تسبیح پڑھ رہے ہوں۔ بھائی ویسے تو دیکھو تسبیح تو ہر چیز پڑھتی ہے، وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، کائنات کی کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو باری تعالیٰ کی تسبیح بیان نہ کرتی ہو۔ پتھر بھی تسبیح بیان کرتا ہے، درخت بھی تسبیح بیان کرتا ہے، چرند اور پرند بھی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، لیکن تم ان چیزوں کی تسبیح سمجھ نہیں پاتے، تم ان چیزوں کی تسبیح سمجھ نہیں پاتے۔ ہر مخلوق اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتی ہے، لیکن حضرت داؤد علیہ الصلاۃ والسلام کو یہ خاص معجزہ عطا ہوا کہ پہاڑ ان کی آواز کے ساتھ آواز ملا کر تسبیح پڑھتا تھا اور ساری مخلوق سنتی تھی، اور پرندے ان کی تسبیح کے ساتھ تسبیح کرتے تھے اور ساری مخلوق سنتی تھی۔ یہ اللہ تعالیٰ نے خاص فضیلت حضرت داؤد علیہ الصلاۃ والسلام کو عطا فرمائی تھی۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ انبیاء میں سب سے خوش الحان نبی جن کی آواز سب سے خوبصورت تھی وہ حضرت داؤد علیہ الصلاۃ والسلام تھے۔ اور قیامت کے دن بھی جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے اور باری تعالیٰ اپنے دیدار سے اہل جنت کو مشرف فرمائیں گے، تو حدیث میں آتا ہے کہ حضرت داؤد علیہ الصلاۃ والسلام سے اس مجمع عام میں کہا جائے گا کہ داؤد اپنی آواز میں سورہ رحمان کی تلاوت کرو۔ داؤد اپنی آواز سورہ رحمان کی تلاوت کرو۔ تو جنت میں باری تعالیٰ جب اپنے دیدار سے اہل جنت کو مشرف فرمائیں گے تو اس نشست میں تلاوت قرآن پاک کا شرف حضرت داؤد علیہ الصلاۃ والسلام کو حاصل ہوگا۔ سورہ رحمان کی تلاوت کریں گے، اللہ تعالیٰ نے ان کو سب سے خوش الحان بنایا تھا۔ تو قرآن یہ فرما رہا ہے کہ ہم نے پہاڑوں سے کہا کہ جب یہ تسبیح کیا کریں تو تم بھی ان کے ساتھ تسبیح کرو۔ وَالطَّيْرَ، اور پرندوں کو بھی اس بات کا پابند بنایا کہ بھائی جب داؤد تسبیح کیا کریں تو تم بھی ان کے ساتھ تسبیح کیا کرو۔ ایک اور نعمت عطا فرمائی، وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ، ہم نے داؤد کے لیے
لوہے کو مسخر کر دیا, ہم نے داؤد کے لیے لوہے کو نرم کر دیا, یعنی لوہا نرم کر دیا, وہ جس طرح چاہتے اس سے زرے بناتے. بھائی ایسے تو آج لوہا اس کو بھٹی میں پگھلانا پڑتا ہے, پھر وہ سیال بنتا ہے اور بہتا ہے, پھر آپ اس کو خاص شکل میں ڈالتے. اب اتنا محنت, اتنا وقت طلب کام کون کرے؟ تو اللہ تعالیٰ نے اپنا خاص معجزہ حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرمایا کہ ان کے لیے لوہے کو پگھلا دیا, اب وہ جیسے چاہیں اس کو ڈھال لیں. اور حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام اس سے زرہ بناتے تھے, اس سے زرہ بناتے تھے. اور حدیث میں اس کا خاص پس منظر آتا ہے, وہ یہ کہ جب حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے ساری نعمتیں عطا فرما دی نا, بادشاہت عطا فرما دی, تو حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام بھیس بدل کر رات کو نکل جاتے تھے اور لوگوں سے پوچھتے تھے کہ بھائی داؤد کی حکومت کیسی چل رہی ہے, کوئی خامی ہے, کوئی کمزوری ہے جس کی تم نشاندہی کر سکو. تو عادل بادشاہ تھے, تو لوگ سب کہتے تھے کہ بھائی کوئی کمی نہیں, الحمدللہ ہر نعمت فراوانی کے ساتھ مل رہی ہے, بہترین حکومت ہے. ایک دن اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو انسان کی شکل میں بھیجا, تو یہ اسی طرح رات کو بھیس بدل کے نکلے, تو وہ فرشتہ ملا, پوچھا کہ بھائی داؤد کی حکومت کیسے چل رہی ہے؟ تو فرشتے نے کہا کہ بھائی سب چیزیں تو بہت اچھی ہیں, بس ایک کام ہو جائے نا تو داؤد کو کمال عطا ہو جائے, ایک کام ہو جائے تو داؤد کو کمال عطا ہو جائے. تو حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کیا کام؟ دیکھو ہمارے لیے, ہم سب کے لیے سبق ہے. حضرت انہوں نے کہا, فرشتے نے, کہ دیکھو داؤد کو اللہ نے بادشاہت عطا فرمائی ہے, داؤد اپنے گھر کا خرچہ بیت المال سے لیتا ہے. بھائی جو بھی حکومت کرے گا سارا وقت حکومت کے کاموں میں صرف کرے گا تو اس کے اخراجات بھی تو حکومت برداشت کرے گی نا. تو حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کے اخراجات بھی بیت المال سے ادا ہوتے تھے, وہ اپنا خرچہ بھی بیت المال سے لیتا ہے. تو اس شخص نے کہا کہ کیا ہی اچھا ہوتا کہ داؤد بادشاہت کرے لیکن خرچہ بھی بیت المال سے نہ لے, خرچہ بھی بیت المال سے نہ لے. تو حضرت داؤد علیہ السلام کو یہ بات دل میں لگی, اللہ کے سامنے مصلی بچھا لیا اور رو رو کے اللہ سے مانگا کہ یا اللہ میرے لیے کوئی ایسا ذریعہ معاش پیدا فرما دیجئے کہ مجھے حکومت سے کوئی پیسہ لینے کی ضرورت ہی پیش نہ آئے. آج آپ کو پتا ہے کہ ہمارے حکمران جب حکومت میں آتے ہیں, یہ میں صرف صدر وزیر اعظم کی بات نہیں کر رہا, نیچے کونسلر تک کی بات کر رہا ہوں. صدر وزیر اعظم سے لے کے قومی اسمبلی, صوبائی اسمبلی, یونین کونسل, ناظم, یونین کونسل کا کونسلر, یہ سب اوپر سے کہ نیچے تک یہ اس عہدے پہ آنے کے لیے انویسٹمنٹ کرتے ہیں. کوئی جماعت اس سے خالی نہیں ہے, آپ سب جانتے ہیں. یہ انویسٹمنٹ ہے کہ الیکشن میں جو پیسہ خرچ ہوتا ہے یہ انویسٹمنٹ ہے. انویسٹمنٹ کا مطلب یہ کہ یہ پیسہ ریٹرن کے ساتھ واپس آئے گا. اب کسی کا ریٹرن 100% ہے, کسی کا ریٹرن 200% ہے, کسی کا ریٹرن ہی ریٹرن ہے, اصل تو چھوڑ دیجیے آپ. آپ کو کوئی نظر نہیں آئے گا, چاہے وہ مذہبی جماعتیں ہوں چاہے وہ غیر مذہبی جماعتیں ہوں. اس تالاب میں عمومی طور پر اللہ ماشاء اللہ شاذ و نادر کوئی اس سے مستثنا ہو تو وہ ولی ہے, میں اس کو ولی کہوں گا, کہ اس تالاب میں جا کے کیچڑ میں اس کے کپڑے گندے نہ ہوئے ہوں تو وہ تو ولی ہے, اور ہیں کچھ نہ کچھ. لیکن مجموعی طور پر 95% تقریباً جو لوگ حکومت میں آتے ہیں وہ اپنا ریٹرن لیتے ہیں. انہوں نے انویسٹمنٹ کی ہوتی ہے الیکشن میں, 100 روپے لگائے, 1000 روپے لگائے, کروڑ روپے لگائے. اب صرف 1 کروڑ نہیں واپس لینا ہے, 1 کروڑ سے 2 کروڑ بنانے ہیں, 2 سے 10 کروڑ بنانے ہیں, 10 سے 20 کروڑ بنانے ہیں.
کما لو جتنا کمانا ہے، کیا پتا کب موت آ جائے گی، تو اپنی 7 نسلوں کے لیے کما کے جاؤ. یہ خوف خدا نہیں ہوتا کہ 7 نسلوں کے پیٹ میں جہنم کی آگ بھر کے جا رہے ہیں. حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ تو نے مجھے بادشاہت عطا کی، مجھے سب کچھ عطا کیا، یا اللہ یہ نعمت بھی عطا فرما دے کہ میں تیرا خلیفہ بن کر مملکت کے کام چلاؤں، حکومت کے کام چلاؤں، اور میں حکومت سے اپنی ذات کے لیے کوئی خرچہ نہ لوں، مجھے کوئی ایسا ذریعہ معاش عطا فرما دے. تو اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو قبول فرمایا، اور یہ دعا قبول فرما کر حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے لوہے کو موم بنا دیا. یہ لوہے کو موم بنانا یہ اس دعا کی قبولیت کا نتیجہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ دعا قبول فرمائی اور حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے لوہا موم بنا دیا. پھر حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام اس لوہے سے زرے بناتے تھے. 17ویں پارے میں اس کا تفصیل سے تذکرہ ہے. یہاں پہ بھی اشارہ ہے کہ جب لوہے کو موم بنا دیا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کو کچھ ہدایات دی. کیا فرمایا؟ ان اعمل سابغات، آپ کشادہ زرہ بنایا کریں، وقدر فی السرد، اور اس کی جو کڑیاں جوڑتے ہیں نا وہ صحیح اندازے سے جوڑا کریں. کیا کمال کی تعلیم ہے. دیکھو زرہ بنانے میں تو کڑیاں جوڑتے ہیں نا، تو کڑیاں جڑتی ہیں، سوراخ ہوتے ہیں. یہ سوراخ جو ہیں یہ غیر متوازن بھی تو ہو سکتے ہیں کہ ایک بڑا سوراخ ایک چھوٹا سوراخ. بھائی دیکھو ہمارے یہاں لکڑی کا کام ہوا، اس کی خوبصورتی کی وجہ کیا ہے کہ اس کا ہر خانہ دوسرے کے برابر ہے، ہر پھول دوسرے پھول کے برابر ہے، ان میں یکسانیت ہے. تو اس یکسانیت کی وجہ سے اس میں حسن آیا. اگر آپ ایک خانہ بڑا کر دیتے، ایک چھوٹا، پھر کوئی بڑا کوئی ترچھا، تو اس کے اندر خوبصورتی نہیں آتی. اللہ تعالیٰ نے نہ صرف یہ کہ کہا کہ کشادہ زرے بناؤ، بلکہ زرہ بنانے کے لیے تعلیم یہ دے دی کہ جب تم اس کی کڑیاں جوڑو نا ان میں توازن رہنا چاہیے. یہ قرآن ہے کہ ہر کام، حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ ہر کام میں خوبصورتی کو پسند فرماتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہر کام میں خوبصورتی کو پسند فرماتے ہیں کہ بھائی جو کام کرو طریقے سے کرو، خوبصورت بنا کے کرو، سوچ سمجھ کے کرو. پھر فرمایا کہ یہاں تک کہ جانور بھی ذبح کرنا ہو، اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ تم اپنی چھریاں تیز کر لیا کرو تاکہ یہ کام بھی بحسن و خوبی ہو، جانور کو بیجا تکلیف نہ ہو. جانور کو بیجا تکلیف نہ ہو تو چھریاں تیز کر لیا کرو. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر سکھایا حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کو کہ تم جو ہے وہ جب زرہ کی کڑیاں جوڑو تو ان میں توازن اور تناسب رکھو تاکہ مضبوطی بھی آئے اور خوبصورتی بھی آئے. اور پھر فرمایا وَعْمَلُوا صَالِحًا. یہ ہے جو آج کا میرا پورا درس ہے، وہ یہ ہے کہ دیکھو ہم نے تمہیں بادشاہت بھی دے دی، پہاڑ، چرند پرند سب تمہارے لیے مسخر کر دیے. وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ، ہم نے تمہارے لیے لوہا موم بنا دیا کہ تم مختصر وقت میں لوہے سے زرے بنا کر بیچ کر اپنی روزی کما سکتے ہو. تمہارے لیے رزق کا انتظام ہم نے کر دیا. اس سب کا تقاضا کیا ہے؟ وَعْمَلُوا صَالِحًا، ہمارا شکر ادا کرو. شکر ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ نیک کام کرو، نیک کام کرو. یہ ہے شکر. جو میں اس آیت سے آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں نا، اس رکوع سے، اب تو پتہ نہیں آج تو 2 آیتیں بھی پوری نہیں ہوں گی، تو اگلے جمعے عرض کروں گا انشاءاللہ. تو میں جو آپ سے یہ آیت میں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو جو سکھانا چاہ رہے ہیں وہ یہ سبق دینا چاہ رہے ہیں کہ دیکھو جب تم پر اللہ کی نعمتیں ہوں، نعمتیں بارش کی طرح برسیں، تو اس کا شکر یہ ہے کہ تم اعمال اچھے کیا کرو، اعمال اچھے کیا کرو. حدیث میں آتا ہے کہ حضرت داؤد اور پھر آگے کچھ آیت بعد پھر فرمایا اعملوا آل داؤد شکرا، اے آل داؤد میرا شکر ادا کرو. وقلیل من عبادی الشکور،
اور میرے بندوں میں شکر گزار بندے بہت کم ہیں. میرے بندوں میں شکر گزار بندے بہت کم ہیں. میرا شکر ادا کیا کرو. اب شکر کیسے ادا کریں؟ شکر ادا کرنے کا طریقہ بیان فرمایا، اعملوا صالحا، نیک کام کرو. دیکھو میں نے تمہیں نعمتیں عطا فرمائی ہیں، میں نے تمہیں صلاحیتیں عطا فرمائی ہیں، تم میری نعمتوں کو میری رضا میں استعمال کرو. یہ ہے نیک کام. نیکی کسے کہتے ہیں؟ نیکی کہتے ہیں کہ انسان کو اللہ نے جو صلاحیتیں عطا فرمائی ہیں، جو وسائل عطا فرمائے ہیں، وہ اللہ کی رضا میں خرچ کرے. یہ نیکی ہے. ہمارا کیا حال ہے؟ اللہ نعمتیں عطا فرما رہے ہیں، ہم اللہ کی نعمتوں کو اللہ کی ناشکری میں استعمال کر رہے ہیں. یہ تو اس ذات کی بردباری ہے، یہ اس کا تحمل ہے، اس کا کرم ہے، وہ برداشت کر رہا ہے. حدیث شریف میں آتا ہے، مشکات کی روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کوئی تحمل اور بردبار نہیں ہے. آپ نے فرمایا کیسے؟ فرمایا دیکھو یہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں، اللہ ان کو بھی رزق عطا فرماتے ہیں. یہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا رہے ہیں لیکن اللہ انہیں بھی رزق عطا فرما رہے ہیں. تو وہ اتنی بردبار اور اتنی متحمل ذات ہے کہ ہم اس کی ناشکری کرتے ہیں پھر بھی وہ ہمیں زندہ رہنے کا حق دیتا ہے، سانس لینے کا حق دیتا ہے. ورنہ تو ہماری ناشکری یہ ہے کہ اس کا نتیجہ یہ ہو کہ تمہیں اگلی سانس لینے کی اجازت نہ ہو. تو فرمایا کہ شکر کیا ہے؟ وَعْمَلُوا صَالِحًا، نیک کام کرو. جو تمہیں وسائل دیے ہیں، جو تمہیں صلاحیتیں دی ہیں، ان صلاحیتوں کو مجھے خوش کرنے کے لیے استعمال کرو. چنانچہ حدیث میں آتا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام اس حکم پر کیسے عمل کرتے تھے. روایت میں آتا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا نا کہ میری طاعت کر کر، میری رضا کے مطابق، میری مرضی کے مطابق تم کام کر کے میرا شکر ادا کرو، تو حضرت داؤد علیہ السلام کا گھر کبھی عبادت سے خالی نہیں رہتا تھا. ان کے مصلے پر ہر وقت وہ یا ان کی اولاد میں سے کوئی عبادت مسلسل کرتا رہتا تھا. خود عبادت کرتے تھے. باری مقرر تھی کہ دیکھو اس وقت سے اس وقت تک میں مصلی پہ عبادت کروں گا، میں جب اپنی حکومت سلطنت چلانے جاؤں گا تو اب تمہاری باری ہے، تم اطاعت کرو گے، عبادت کرو گے. پھر دوسرے کو حکم تھا تم عبادت کرو گے. 24 گھنٹے میں سے کوئی وقت ان کا گھر عبادت سے خالی نہیں ہوتا تھا. یہ شکر ہے. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند حضرت داؤد کی، سب سے زیادہ پسند داؤد کی رات کی عبادت ہے، اور سب سے زیادہ پسند داؤد کا روزہ ہے. کیسے؟ فرمایا کہ دیکھو داؤد جو ہے رات کا آدھا حصہ سوتے تھے، 1/3 اٹھ کر تہجد پڑھتے تھے، اور آخری چھٹے حصے میں پھر آرام کرتے تھے فجر سے پہلے. یہ حضرت داؤد کا تہجد ہے. حضور نے فرمایا کہ سب سے زیادہ رات کی عبادت اللہ تعالیٰ کو حضرت داؤد کی پسند ہے. آدھی رات سوتے تھے، پھر 1/3 رات تہجد پڑھتے تھے، پھر رات کا جو چھٹا حصہ رہ جاتا تھا اس میں آرام فرماتے تھے فجر سے پہلے. اور فرمایا کہ سب سے زیادہ پسند داؤد کا روزہ ہے. ایک دن روزہ رکھتے تھے، ایک دن افطار کرتے تھے. ایک دن روزہ رکھتے تھے، ایک دن روزہ چھوڑتے تھے. یہ حضرت داؤد کا روزہ ہے. دیکھو ایک آدمی مسلسل روزہ رکھے نا تو روزے کا عادی ہو جاتا ہے. آپ ایک دن روزہ رکھیں پھر ایک دن جو ہے وہ روزہ چھوڑیں تو یہ نفس پر زیادہ بھاری ہے کہ آپ کی روزے کی عادت نہیں ہوئی. کھانا کھایا پھر چھوڑا، کھانا کھایا پھر چھوڑا. تو اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند داؤد کا روزہ ہے. یہ حضرت داؤد علیہ السلام کا شکر ہے. تو میرے بھائی وقت ختم ہو رہا ہے. انشاءاللہ ان آیات کی بقیہ جو آیات ہیں اگلے جمعے ان کی تشریح کروں گا. میری گفتگو کا خلاصہ کیا ہوا کہ دیکھو جب اللہ تعالیٰ نعمتیں عطا فرمائیں تو ان نعمتوں کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اللہ کی نعمتوں کو اللہ کی اطاعت میں استعمال کریں. گانا بجانا، ناچنا،
میوزک، یہ اللہ کو ناپسند ہے. کیوں نہیں سمجھ میں آتی ہمیں یہ بات؟ قرآن و حدیث بھرے ہوئے ہیں. میں کہاں سے آپ کو کون سی ایسی حدیث دکھاؤں کہ شاید دل میں اتر جائے؟ یہ گانا بجانا یہ ہمارا کام نہیں ہے. جس کان میں میوزک کی آواز جاتی ہے، حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن اس کان میں پگھلا ہوا سیسا ڈالا جائے گا. گانا کی میوزک کی دھن پر رقص کرنا یہ مسلمان کا کام نہیں ہے. آپ خود سوچو، اللہ نے نعمت دی آپ کو، آپ نے جشن آزادی منایا، اللہ نے آزاد ملک عطا فرمایا، تو کیا آزاد ملک کا شکر میں اس طرح ادا کروں گا؟ آپ دیکھیے ہمارے دو تہوار ہیں، عید اور بقرعید. عید کا آغاز کس سے ہوتا ہے؟ 2 رکعت نماز سے. بقرعید کا آغاز کس سے ہوتا ہے؟ 2 رکعت نماز سے. میں نے پچھلے جمعے عرض کیا تھا کہ یہودیوں کو اللہ تعالیٰ نے فرعون سے نجات عطا فرمائی تو وہ اس کے شکرانے پہ ناچتے نہیں تھے. یہودی بھی ناچتے نہیں تھے، گاتے نہیں تھے، میوزک کانسرٹ نہیں کرتے تھے. وہ اس کے شکرانے میں روزہ رکھتے تھے 10 محرم کا. بخاری کی روایت ہے کہ 10 محرم کا وہ روزہ رکھتے تھے اس شکرانے میں کہ اللہ نے ہمیں آزادی عطا فرمائی. حضور نے فرمایا کہ تم روزہ رکھتے ہو تو ہم زیادہ حقدار ہیں، ہم بھی روزہ رکھیں گے شکرانے میں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ اور ان کی قوم کو فرعون سے نجات عطا فرمائی تھی. یہ قرآن سکھا رہا ہے ہمیں، یہ حدیث سکھا رہی ہے کہ دیکھو جب تم پر اللہ کی نعمتیں بارش کی طرح برسیں تو اللہ کا شکر یہ ہے کہ اس کی نافرمانی نہ کرو. اللہ کا شکر یہ ہے کہ اس کی نعمتوں کو اس کی نافرمانی میں استعمال نہ کرو، اس کی نعمتوں کو اس کی ناشکری میں استعمال نہ کرو. تو یہ ناچ کر گا کر ہم کون سا شکر ادا کر رہے ہیں؟ کون ہے ان میں سے مجھ سمیت شاید ہی ہم میں سے چند لوگ ہوں گے جنہوں نے 14 اگست کو صبح 2 رکعت نماز پڑھ کے اللہ سے مانگا ہوگا. شاید ہی کوئی ایک شخص ہوگا کہ جس نے صبح قرآن کریم کی تلاوت کر کے شہیدوں کی روح کو ایصال ثواب کیا ہوگا. کون ہے؟ یہ تھا عمل صالح کہ یا اللہ تو نے ہمیں آزادی عطا فرمائی ہے، یا اللہ میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں، میں 2 رکعت نماز پڑھوں، میں قرآن کریم کی تلاوت کروں، میں اللہ سے دعائیں مانگوں، میں صدقہ کروں، میں یہ سارے کام کر کے اللہ کا شکر ادا کروں. نہ یہ کہ میں ناچوں، میں گاؤں، میں نہ جانے کیا کیا معصیتیں ہیں جس کا میں ارتکاب کروں. اللہ یہ ان ناشکریوں کی وجہ سے، ان نافرمانیوں کی وجہ سے اللہ اپنی نعمت چھین لیتے ہیں. اللہ ہمیں اس کی فہم عطا فرمائے، اللہ ہمیں اس کی سمجھ عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بس